حضرات، جیسا کہ ابھی ایک سلسلہ مشاعرے کا چل رہا تھا اور بیچ میں 10 منٹ کا وقفہ کیا گیا تھا، وہ وقفہ ختم ہو چکا ہے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آج کا یہ باوقار اور خوبصورت مشاعرہ فنکار اکیڈمی کی جانب سے اور جناب اعظم فرشوری صاحب کی زیر قیادت اور زیر اہتمام بھی کہنا ضروری ہے منعقد کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سے شعراء حضرات نے بھی کلام پیش کیا۔ اس کی صدارت محترم فیروز ظفر صاحب فرما رہے ہیں، اور جس کے مہمان خصوصی ہمارے درمیان 2 مہمان تھے اور ایک مہمان اعزازی ابھی تشریف لائے ہیں۔ میں محترم احسان رضا صاحب تشریف فرما ہے جو آج کے اس مشاعرے کے مہمان خصوصی ہیں۔ جناب کیف شیخ پوری میرے بڑے بھائی یہاں تشریف فرما ہے، وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور شہر کی ایک مانی ہوئی شخصیت مرحوم فخر عالم صاحب ایڈوکیٹ کے صاحبزادہ گرامی جناب انور عالم صاحب ابھی تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، وہ ہمارے آج کے اس مہمان اعزازی ہیں، اور استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور ان سب کی سرپرستی میں آج کا یہ مشاعرہ پھر اپنی منزل کی طرف چلنے کے لیے تیار ہے۔ محترم اقتدار امام صاحب تھوڑا سا دیر سے آئے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کی غزل سے آج اب دوسرے دور کا آغاز کیا جائے، اور میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اقتدار امام صاحب اپنے غزل کے اشعار پیش کریں۔ اس سے قبل میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ مشاعرہ لائیو چل رہا ہے، اور لائیو میں بڑے بڑی ہندوستان کی معروف شخصیات آج کے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور سبھی کا میں شکر گزار ہوں۔ بالخصوص حسین سوز صاحب اور تلک راج پارس صاحب جبل پور سے ہمارے اس مشاعرے کو دیکھ رہے ہیں، میں سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اور بہیڑی میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ہمارے چمن بہیڑی صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس مشاعرے کو وہ اتنی دور بیٹھ کر بھی سن رہے ہیں اور ہمیں دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ جناب اقتدار امام صاحب۔ ہلو مائک دیکھو۔ ہلو عرض کیا کہ مشکلیں چپ چپ پڑی مشکل کشا آیا ہے۔ عرض کیا کہ مشکلیں چپ چپ پڑی مشکل کشا آیا ہے یاد، ورنہ یہ بندہ تیری مسجد کو کم کم جائے۔ واہ واہ واہ۔ مشکلیں چپ چپ پڑی مشکل کشا آیا ہے یاد، ورنہ یہ بندہ تیری مسجد کو کم کم جائے ہے۔ کیا کہ دعا کو ہاتھ اٹھاؤں تو میری آنکھوں کو، دعا کو ہاتھ اٹھاؤں تو میری آنکھوں کو ندامتوں سے گناہوں کی نم عطا کرتے۔ واہ واہ۔ دعا کو ہاتھ اٹھاؤں تو میری آنکھوں کو ندامتوں سے گناہوں کی نم عطا کر دے، اور میں تجھ کو سوچوں بھی تیرے نبی کی بات کروں۔ واہ۔ میں تجھ کو سوچوں بھی تیرے نبی کی بات کروں، حیات کم ہے نیا ایک جنم۔ واہ واہ واہ۔ میں تجھ کو سوچوں بھی سبحان اللہ سبحان۔ تیرے نبی کی بات کروں، حیات کم ہے نیا ایک جنم عطا کرتے۔ اور ایک مطلب کو پیچھے تو سن لیں۔ لوگ ڈھونڈا کیے اور خوب کھنگالی، لوگ ڈھونڈا کیے اور خوب کھنگالی دنیا، نام احمد کے سبب ہم نے تو پا لیا دنیا۔ واہ واہ واہ۔ لوگ ڈھونڈا کیے اور خوب کھنگالی دنیا، نام احمد کے سبب ہم نے تو پالی دنیا۔ اور میرے اجداد جو کہتے تھے وہی سچ نکلا، میرے اجداد جو کہتے تھے وہی سچ نکلا، حسن اخلاق سے ہو جائے گی خالی دنیا۔
میرے اجداد جو کہتے تھے وہی سچ نکلا، حسن و اخلاق سے ہو جائے گی خالی دنیا، میرے اور اپنے اعمال کا یہ بھی تو صلہ ہے۔ کیا کہ اپنے اعمال کا یہ بھی تو صلہ ہے، یارو کچھ کو ایمان ملا کچھ نے کمالی کی۔ اپنے اعمال کا یہ بھی تو صلہ ہے یارو، کچھ کو ایمان ملا کچھ نے کمالی دنیا۔ اور ایک مطلب اسی شعر میں ہے کہ ایک ہی در پہ جھکے اور کی خواہش نہیں، ایک ہی در پہ جھکے اور کی خواہش نہیں کی، ایسے ویسوں کی کبھی ہم نے ستائش نہیں کی۔ ایک ہی در پہ جھکے اور کی خواہش نہیں کی، ایسے ویسوں کی کبھی ہم نے ستائش نہیں کی، اور غیر کی صف میں جو دیکھا سبھی ہمسائے تھے، غیر کی صف میں جو دیکھا سبھی ہمسائے تھے، ہاتھ میں تیغ تھی پر ہاتھ میں جنبش نہیں کی، ہاتھ میں تیغ تھی پر ہاتھ میں جنبش نہیں کی، اور تم نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے ندامت کے بغیر۔ کیا ہے کہ تم نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے ندامت کے بغیر، ابر رحمت جو اٹھا اس نے بھی بارش نہیں کی۔ تم نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے ندامت کے بغیر، ابر رحمت جو اٹھا اس نے بھی بارش نہیں کی۔ محترم ابتدار امام صاحب نعت اور منقبت اور غزل کے کچھ شعروں سے نواز رہے تھے۔ آئیے سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک شعر مجھے کسی کا یاد آیا جب انہوں نے نعت پڑھی۔ دو رنگ ہے، ایک کالا اور ایک ہرا، اور کالا رنگ جو ہے وہ غم کی علامت ہے، اور ہرا رنگ جو ہے وہ خوشگواری کی علامت ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، اور اس کا بینر میں نے مینا کے میدان میں لگا ہوا دیکھا تھا، وہیں سے مجھے یہ شعر یاد ہوا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو شعر کے ساتھ کہ سر سبز تیرے وزن سے ہے گنبد خضرا، سر سبز تیرے وزن سے ہے گنبد خضرا، کعبہ ہے تیرے ہجر کے عالم میں سیاہ پوش، کعبہ ہے تیرے ہجر کے عالم میں سیاہ پوش۔ تو حضرات بڑے بڑے اچھے انداز سے اور بڑے بڑے سوچ اور فکر کے ساتھ اشعار کہے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اشعار آفاقی ہو جاتے ہیں، اور یہ شعر مجھ تک آیا۔ ایسے ہی بہت سے شعر علامہ اقبال کے، غالب کے اور دیگر شعراء حضرات کے آفاقی ہوئے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارے اس بدایوں کے شعراء کے بھی اشعار آفاقی ہو جائے، اور آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ سرمایہ پہنچے۔ حضرات گرامی، میں اب نہایت ہی محبتوں کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو دعوت کلام دوں کہ جس کو اپنے ورثے میں شاعری ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس دنیا ادب کی دنیا میں جب آنکھ کھولی تو ادبی ماحول پایا، اور مشاہدات کے ساتھ، تجربات کے ساتھ شعر کہنے کا فن سیکھا۔ وہ شخصیت کسی بھی چھوٹے بڑے مشاعرے میں جب بھی اشعار تو بڑی محبتوں کے ساتھ ان کو سنا جاتا ہے۔ الدین سمر صاحب تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ حضرات السلام علیکم۔ اجازت ہے صدر محترم سے اجازت کے ساتھ میں کچھ شعر حاضر کرتا ہوں۔ ایک غزل ہے، اس کا مطلب دیکھیں کہ جب انسان کے ارادے بولتے ہیں، جب انسان کے ارادے بولتے ہیں، مقدر کے ستارے بولتے ہیں۔
واہ 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 جب انسان کے ارادے بولتے ہیں، مقدر کے ستارے بولتے ہیں، ایک مطلب اور سمجھ فرمائیں کہ زبان سے جب دیوانے بولتے ہیں، زبان سے جب دیوانے بولتے ہیں، کتابوں میں فسانے بولتے ہیں، واہ 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 زبان سے جب دیوانے بولتے ہیں، کتابوں میں فسانے بولتے ہیں، اور شیخ سماعت فرمائیں کہ زبان سے بولتے ہیں دنیا والے، زبان سے بولتے ہیں دنیا والے، نظر سے عشق والے کیا اچھا ہے۔ زبان سے بولتے ہیں، نظر سے عشق والے بولتے ہیں۔ واہ 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 زبان سے بولتے ہیں دنیا والے، نظر سے عشق والے بولتے ہیں، اور شیخ سمجھ فرمائیں کہ محبت بھی ہے تو ہستی مٹا دے، محبت بھی ہے تو ہستی مٹا دے، محبت کے تقاضے سے، واہ اچھا محبت محبت کی ہے تو ہستی مٹا دے، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ اور میری حیثیت تو نہیں ہے کہ میں کسی اتنی محترم عالی وقار شخصیات کا کچھ نظر کر سکوں، لیکن محترم انور صاحب اور احسان بھائی، آپ ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ محبت بھی ہے تو ہستی مٹا دے، محبت کے تقاضے بولتے ہیں۔ شیخ سماعت فرمائیں کہ امامت زیب دیتی ہے انہیں کو، امامت زیب دیتی ہے انہیں کو جو سر نیزے پہ چڑھ کے بولتے ہیں، واہ 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 امامت زیب دیتی ہے، واہ واہ ہاں ہاں امامت زیب دیتی ہے انہیں کو، بہت اچھا شعر ہے۔ واہ 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 امامت زیب دیتی ہے انہیں کو جو سر نیزے پہ چڑھ کے بولتے ہیں۔ ایک اسی قبیل کا ایک شعر اور سمجھ فرمائیں کہ خدا والوں کی خاموشی نہ دیکھو، خدا والوں کی خاموشی نہ دیکھو، خدا والوں کے رتبے بولتے ہیں، واہ 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 خدا والوں کی خاموشی نہ دیکھو، واہ 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 خدا والوں کی خاموشی نہ دیکھو، خدا والوں کے رتبے بولتے ہیں، خدا والوں کی خاموشی نہ دیکھو، خدا والوں کے رتبے بولتے ہیں۔ اور ایک شعر یہ بھی سماعت فرما لیں کہ چلو اس در پہ چل کے سر جھکائیں، چلو اس در پہ چل کر سر جھکائیں، وہاں سنتے ہیں سجدے بولتے ہیں، ہائے 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 چلو اس در پہ واہ واہ چل واہ کر واہ جھکائیں، وہاں سنتے ہیں سجدے بولتے ہیں۔ بہت اللہ بہت آج کے تناظر میں ایک شعر سمجھ فرما لیں کہ زمانہ اب ترقی کر چکا ہے، زمانہ اب ترقی کر چکا ہے۔ وہی شعر دیکھیں کہ زمانہ اب ترقی کر چکا ہے کہ ذرے سر پہ چڑھ کے بولتے ہیں، واہ 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 زمانہ اب ترقی کر چکا ہے، زمانہ اب ترقی کر چکا ہے کہ ذرے سر پہ چڑھ کے بولتے ہیں، زمانہ اب ترقی کر چکا ہے کہ ذرے سر پہ چڑھ کے بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری بھی سمرتھی بادشاہی، ہماری بھی سمرتھی بادشاہی کتابوں میں حوالے بولتے ہیں۔ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت ہو تو میں جی پڑھے پڑھے اور پڑھ دوں۔ پچھلی یہاں پر ایک نشست ہوئی تھی، محترم والد حفیظ صاحب نے ایک مصرے کا ذکر کیا تھا وہاں پچھلی نشست میں۔ مصرع کچھ یوں تھا کہ شاید میرے خیال سے کہ مگر غزل میں تبسل کی چاشنی کم ہے، شاید اس کا قافیہ چاشنی تھا میرے خیال سے،
میں نے دونوں کو، چاچی کو بھی قافیہ مان کے اور کم کو بھی قافیہ مان کے کچھ شعر لکھے، اگر اجازت ہو تو میں پہلے میں 2-4 شعر کم قافیے میں سناتا ہوں سمجھ فرمانے کے. میرا دیار زبانوں کا ایسا سنگم ہے، میرا دیار زبانوں کا ایسا سنگم ہے، زبانوں کا ایسا سنگم ہے، معظم اردو ہے ہندی جہاں مقدم ہے. میرا دیار زبانوں کا ایسا سنگم ہے، بہت اچھا، بہت معظم اردو ہے ہندی جہاں مقدم ہے. اور ایک شعر یہ بھی سماعت فرمائیں گا کہ دیارے دل ہے منور تمہاری یادوں سے، دیارے دل ہے منور تمہاری یادوں سے، کہ شمع عشق فروزاں یہاں دمادم ہے. دیارے دل ہے منور تمہاری یادوں سے، کہ شمع عشق فروزاں یہاں دمادم ہے. اور ایک شعر حضرت بطور خاص دیکھے کہ نہ شعر دیکھو کہ تم ہی بتاؤ کہ دنیا کو کیا بتائیں تم ہی بتاؤ کہ دنیا کو کیا بتائیں ہماری جان کا دشمن ہمارا ہمدم ہے. تم ہی بتاؤ کہ دنیا کو کیا تم ہی بتاؤ کہ دنیا کو کیا بتائیں تم ہی بتاؤ کہ دنیا کو کیا بتائیں ہماری جان کا دشمن ہمارا ہمدم ہے. اور ایک شعر اور سماعت فرمانے بطور خاص جب وہ شعر دیکھو کہ کسی سے ہاتھ ملائیں تو کیا ملائیں کسی سے ہاتھ نہ شعر دیکھو کہ کسی سے ممی بھائی کہ کسی سے ہاتھ ملائیں تو کیا ملائیں ہر ایک شخص کے ہاتھوں میں اب یہاں بم ہے. کسی سے ہاتھ ملائیں تو کیا ملائیں اچھا ہے، کسی سے ہاتھ ملائیں تو کیا ملائیں ہر ایک شخص کے ہاتھوں میں اب یہاں بم ہے. ہر ایک شخص کے ہاتھ میں. اب میں چاچنی کا بھی مطلب دیکھیں کہ خیال میر سے اب ربط باہمی کم ہے. خیال میر سے اب ربط باہمی کم ہے. یہی سبب ہے کہ شعروں میں چاشنی کم ہے. خیال میر سے اب ربط باہمی کم ہے. یہی سبب ہے کہ شعروں میں چاشنی کم ہے. یہی سبب ہے کہ شعروں میں چاشنی کم ہے. اور شعر سماعت فرمائیں کہ میری یہی سبب ہے کہ شعروں میں چاشنی کم ہے. اور چلے بھی آئیں چراغوں کی آبرو رکھ لیں. شعر سماعت فرمائیں دیکھیں کہ چلے بھی آئیں چراغوں کی آبرو رکھ لیں. بغیر آپ کے محفل میں روشنی کر رہے چلے بھی آئیں چلے بھی آئیں اچھا آبرو رکھ لیں. ہاں بغیر آپ کے محفل میں روشنی کم ہے. چلے بھی آئیں چراغوں کی آبرو رکھ لیں. بغیر آپ کے محفل میں روشنی کم ہے. اور میری حیات منور ہے آپ کے دم سے. شعر دیکھیں کہ میری حیات منور ہے آپ کے دم سے. نہ روشنی کی کمی ہے نہ چاندنی کم ہے. میری حیات منور ہے آپ کے دم سے. میری حیات منور ہے آپ کے دم سے. نہ روشنی کی کمی ہے نہ چاندنی کم ہے. شعر سمجھ سلیم بھائی شعر دیکھیں کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے میں پرستوں میں.
ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے میں برستا ہوں بھی، ہماری شیخ و برہمن سے دوستی کا من ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے، اچھا شعر اچھا شعر ہماری شیخ و برہمن سے دوستی کم ہے۔ اور شیر سماعت فرمائیں کہ یہ بھی کہ یہ دعویٰ کوئی زمانے میں کر نہیں سکتا۔ شیر قرآن بھائی کہ یہ دعویٰ کوئی زمانے میں کر نہیں سکتا، زیادہ کس کی ہے اور کس کی زندگی کم ہے۔ واہ 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 واہ، یہ دعویٰ کوئی زمانے میں کر نہیں سکتا، زیادہ کس کی ہے اور کس کی زندگی کم ہے۔ اور شعر آخری ہے کہ لکھوں تو کیسے لکھوں داستان محبت کی، لکھوں تو کیسے تو کیسے لکھوں داستان محبت داستان محبت کی، سیاہی کم ہے قلم کم ہے زندگی کم کب ہے۔ ہے لکھوں تو کیسے لکھوں داستان محبت کی، واہ سیاہی کم ہے قلم کم ہے زندگی کم ہے۔ اور وہ مصرع پہ گرہ لگا دیے، دیکھنے سے قابل نہیں ہو کہ وقار نظم تو اس دور میں بھی ہے قائم، وقار نظم تو اس دور میں کم ہے، وقار نظم تو اس دور میں کم ہے۔ اور مقبول سماعت فرمانے حضرات کے ثمر یہ راز بھی کھل جائے گا زمانے پر۔ ایک منٹ، ابھی لائیو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پروگرام چل رہا ہے، اس میں ہمارے سلمان حسن اور جناب عبد الواحد صاحب نے مجھے کچھ نام بتائے کہ جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا ایسا دور ہے کہ آپ اعظم فرشوری صاحب کی مشاعرہ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو ہندوستان میں سنا جا رہا ہے، اور یہ کوششیں عبد الواحد شاہ اور جناب سلمان حسن صاحب کی ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، ہم پرانے ہو چکے ہیں، ہم ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں، لہذا ان لوگوں نے ہماری آواز کو دور دراز تک پہنچایا ہے، ان کا ہم شکر گزار ہیں۔ اور میں ان حضرات کے نام بھی لینا چاہتا ہوں، کاشف رئیس صاحب، میر سم رائنی صاحب، خلیق الزمان نصرت مختار شاعر، اور ترم خان صاحب، سید سروش آصف صاحب، سروش آصف بڑا نام ہے، اور جسیم صدیقی صاحب، جسیم بھائی ہمارے سلیم بھائی کے بھائی، اسرار احمد مستر، عبد الکریم اور سلیم خان، مستقیم نوری، توقیر احمد صاحب بدایوں، اور غلام سلیم قادری، محمد سبحان صاحب، گڈو بھائی اور سراج احمد انصاری صاحب، یہ تمام لوگ دوسرے دور کو بھی سماعت کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں ان سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فنکار اکیڈمی کی جانب سے، شعراء حضرات کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان سلیم بھائی، ہمارے NPRC قادر چوک بلاک ریٹائرڈ ٹیچر، ہمارے بڑے بھائی تشریف لائے، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب احسان رضا صاحب سے کہ تشریف فرما ہے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ میں یقینی طور پر پورے مشاعرے میں بیٹھتا، لیکن کچھ مصروفی کے تقاضے ہیں جن کی مجھے جاننا پڑ رہا ہے۔ بہت مشکور ہوں بھائی خالد ندیم، میرے محسن بھی ہیں، میرے بہت بچپن کے دوست بھی ہیں، کہ انہوں نے مجھے مہمان خصوصی کے منصب پر فائز کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نہ ان کے لیے مہمان ہوں اور نہ ہی خصوصی تھی۔ یہ ہمارے بڑے صدر نشین خصوصی بھائی معتبر اور مداور شخصیت تشریف فرما ہے، بھائی فیروز ظفر صاحب میرے بڑے ہیں، محترم ہیں، اور شعری سماعتوں کے حوالے سے جناب انور عالم صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت خوبصورت سماعتیں سے مشاعروں میں ملتی ہیں، چاہے وہ منقبت کا مشاعرہ ہو، مقاصدہ ہو، مسالمہ ہو، یا کہیں
غزل کا مشاعرہ ہو، ان کی سماعتوں سے آپ اچھی طرح بات کرتے ہیں۔ میں جو قلب و جوار میں آج کل جو کہ سماعتیں اور ایک مسائل جو پھیلے ہوئے ہیں جن سے آج ہر شخص کو چار ہو رہا ہے، یہ خون کے رشتوں پہ قیامت کی کھڑا جاتا ہے وہ پیار کا آنگن، واہ 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 واہ، زندان ہوا جاتا ہے وہ پیار کا آنگن، اب جس میں محبت کی فقط لاش پڑی ہے، زندان ہوا جاتا ہے واہ وہ واہ، پیار کا آنگن، سبحان اللہ، اب جس میں محبت کی فقط لاش پڑی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ منہ بولتے رشتوں نے جہاں جیت لیا ہے، منہ بولتے رشتوں نے جہاں جیت لیا ہے، یہ عارضی سوغات حقیقت سے بڑی ہے، یہ عارضی سوغات حقیقت سے بڑی ہے، شمشیر پرہنا ہوئے وہ مد مقابل، شمشیر پرہنا ہوئے وہ مد مقابل، کیا کہہ دیا، ہم نے تو ہر ایک جنگ محبت سے لڑی ہے، واہ اچھا، واہ 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 واہ، ہر ایک جنگ محبت سے محبت سے لڑی ہے، بہت اچھا ہے، شمشیر بہنا ہوئے وہ مد مقابل، ہم نے تو ہر ایک جنگ محبت سے لڑی ہے، اور دنیا کے مظالم میں بھی احسان ہے زندہ، دنیا کے مظالم میں بھی احسان ہے زندہ، کاسا ہے نہ ہاتھوں کے سہارے کی چھڑی ہے، آئے آئے، واہ 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 واہ، ہاتھوں میں سہارے کی چھڑی ہے، اور ایک مقطع اور اس میں ہو گیا وہ بھی سنائی دیتا ہوں کہ احسان قیامت تلک جو کٹ نہیں سکتی، قیامت تلک جو کٹ نہیں سکتی، زنجیر وہ کردار کی پیروں میں پڑی ہے، واہ واہ واہ، پیروں میں پڑی ہے، واہ 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 واہ، زنجیر وہ کردار کی دیکھیں کچھ جگہ غزل سامنے آئے، یہ تو پڑھے دیتے ہیں، واہ واہ واہ، اس لیے غزل کو شعر پڑھتا ہوں، لب و لہجہ وہی ہے کہ تپتے ریگستان میں جب پاؤں گیلے ہو گئے، تپتے ریگستان میں جب پاؤں گیلے ہو گئے، میں یہی سمجھا خزاں کے پھل رسیلے ہو گئے، میں یہی سمجھا خزاں کے پھل رسیلے ہو گئے، اور تتلیوں نے رنگ بھی بدلے ہیں گرگٹ کی طرح، تتلیوں نے رنگ بھی بدلے ہیں گرگٹ کی طرح، جو گلابی اور پیلے تھے مٹیلے ہو گئے، مٹیلے ہو گئے، واہ 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 واہ، پیلے تھے مٹیلے ہو گئے، مٹیلے ہو گئے، بہت عمدہ بہت عمدہ، جو گلابی اور پیلے تھے مٹیلے ہو گئے، تھے جہاں ہر سو مہکتے خوشبوؤں کے قافلے، تھے جہاں ہر سو مہکتے خوشبوؤں کے قافلے، اب وہاں بارود سے تیار ڈیلے ہو گئے، بہت اچھا بہت اچھا، واہ 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 واہ، اب وہاں
बारूद से तैयार टीले हो गए, और फूल में खुशबू कहाँ, अब रंग मौसम में कहाँ। वाह वाह, फूल में खुशबू कहाँ, अब रंग मौसम में कहाँ। जायके अब तो हर एक लोग के कसीले हो गए, वाह वाह, हर एक लोग के कसीले हो गए। वो तस्करा क्या कीजिए उस लहजे गुफ्तार का, नदीम ने शेर वाह जी अता, कि तस्करा क्या कीजिए उस लहजे गुफ्तार का, बात ही करने से जिसके होठ नीले हो गए। अरे वाह 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 वाह, तस्करा वाह, क्या वाह। कीजिए उस लहजे गुफ्तार का, वाह, बात ही करने से जिसके वो होठ नीले हो गए, नीले हो गए। क्या रंगीन गजल है, रंगों का इस्तेमाल किया है। बात ही करने से जिसके होठ नीले हो गए, वो गम के उन बागी फरिश्तों से बनाकर दोस्ती। यकीन ही पहुंचेगा आपके समातों तक, गम के उन बागी फरिश्तों से बनाकर दोस्ती। आंख के आंसू भी लगता है नशीले हो गए, क्या कहने, वाह वाह वाह, आंख के आंसू वाह भी वाह, लगता है नशीले हो गए। गम के उन बागी फरिश्तों से बनाकर दोस्ती। बहुत अच्छा, आंख के वाह वाह वाह, आंसू भी लगता है नशीले हो गए। सलीम ने शेर देखो, ये बहुत पुराने दोस्त भी हैं मेरे, कि खारजारों की तो फितरत है, नहीं उनसे गिला। खारजारों की नहीं उनसे गिला, फितरत है, नहीं उनसे गिला। फूल क्यों एहसान गुलशन के नुकीले हो गए। वाह 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 वाह, खारजारों की तो फितरत है, नहीं उनसे गिला, अच्छा है, बहुत नहीं अच्छा, उनसे गिला। हाँ हाँ, खारजारों की तो फितरत है, नहीं उनसे गिला, नहीं उनसे गिला। फूल क्यों ऐसा गुलशन के। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन गजलों से काफी अरसे के बाद हमारे इसान भाई ने आज गजल का कलाम सुनाया है। मकासदे और मनाकिब तो हम सुनते ही रहते थे, लेकिन आज हमने देखा कि गजल में भी उनका मकाम साली नहीं है। बेहतरीन अशार और मुशाहिदात के साथ, तजुर्बात के साथ और असरी आहंग को मद्देनजर रखते हुए शेर कहने का मन हमारे एहसान भाई को आता है। हजरात ग्रामी, अभी मुझे मालूम हुआ कि बस्ती जिला से जनाब वाहिद बस्तवी साहब आपके इस मुशायरे को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ वाहिद साहब, और इसके साथ साथ सलीम चौधरी साहब, अयूब खान बदायूनी, मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब और ताज मोहम्मद सिद्दीकी, जो हमारे इस फनकार एकेडमी से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन मुशायरों में भी अक्सर शिरकत की है। ये बम्बई से आके मुशायरे को समाअत कर रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हमारे चाहने वालों को। और ताज मोहम्मद साहब के अलावा तौकीर अहमद साहब बदायूं से देख रहे हैं। अच्छा, तौकीर साहब ओमान से। अरे तौकीर अहमद साहब, आपको इस मुल्क से भी बाहर ओमान से देख रहे हैं और इस मुशायरे को समाअत कर रहे हैं। बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि तौकीर साहब को अल्लाह सलामत रखे, और कभी वो तशरीफ लाए तो इंशाअल्लाह हम उनके एजाज में भी ऐसा ही एक मुशायरा मुनाकिद कराएं और उनको एजाज अता करें। अल्लाह से दुआ है कि उनको सलामत रखे, सेहतमंद रखे और अहले खाना को भी सलामत रखे। हज़रात गिरामी, दूसरा एक नाम जिनको मैंने इस मुशायरे में अपने शिरकत की गरज से दावत कलाम दी थी, ककराला की एक शख्सियत जनाब तौहीद अख्तर साहब, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं फिर किसी प्रोग्राम में, तो वो भी तशरीफ लाने वाले थे, लेकिन इत्तफाक ये कि दिल्ली का प्रोग्राम भी उन्हें अटेंड करना था, लिहाजा वो वहाँ चले गए और वहाँ से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ नईम अख्तर साहब,
یہ مداح رسول اور اچھے شاعر بہترین کہنے والے وہ بھی آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی دیکھنے والوں کو سلامت رکھے. میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئیے استقبال کرتے ہیں اب نہایت محبت کے ساتھ جناب سریندر کمار ناز صاحب. سریندر کمار ناز صاحب محتاج تعارف نہیں، تقریباً 35-30 سال سے شعر کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی روایتی قدروں کو پاسداری کرتے ہوئے جدید قطروں سے غزل کو ہم آہنگ کیا ہے، اور انہوں نے نئی جہت میں شعر کہنے کی پوری کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہے. نئے قوافی، نئی اصطلاحات، نئی علامات کے ساتھ شعر کہنے کا فن ان کو آتا ہے. جدید لہجے کا یہ منفرد شاعر بدایوں کا ایک نمایاں شاعر ہے، اور ادبی منظر نامے میں اس کا نام ممتاز ہے. جناب سریندر کمار ناز. محبتوں کا بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ خالد بھائی کو ابھی ایک پروگرام میں آفی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں جناب وارث بھائی کے لیے کہ ان کی اردو اکیڈمی دوارا کتاب انتخاب کی گئی ایوارڈ کے لیے. بہت بہت مبارک ہو. اور میں غزل سے پہلے کچھ سوچ رہا ہوں کہ حمد کے شعر سماعت فرما لیں. اجازت ہے؟ رمائی دیکھیں کہ جھیل دریا ہیں تیرے، چاند ستارے تیرے. جھیل دریا ہیں تیرے، چاند ستارے تیرے، سبحان اللہ. ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں یہ نظارے تیرے. واہ واہ. جھیل دریا ہیں تیرے، چاند ستارے تیرے، ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں یہ نظارے تیرے. بہت عمدہ. پار کر یا مجھے غرقاب یہ مردی تیری، پار کر یا مجھے غرقاب یہ مردی تیری، ہیں سمندر میں بھنور تیرے کنارے تیرے. بہت اچھا بہت اچھا. پار کر یا مجھے غرقاب یہ مردی تیری، ہیں سمندر میں بھنور تیرے کنارے تیرے، ہیں سمندر میں بھنور تیرے. اور تیری مردی ہی سے ہوتی ہیں فضائیں تبدیل، تیری مرضی سے ہی ہوتی ہیں فضائیں تبدیل. یہ جو موسم ہیں سمجھتے ہیں اشارے سے، بہت اچھا ہے. تیری مرضی سے ہی ہوتی ہیں فضائیں تبدیل. بہت اچھا. یہ جو موسم ہیں سمجھتے ہیں اشارے تیرے، یہ جو موسم ہیں سمجھتے ہیں اشارے تیرے. اور دھوپ میں ہوتا ہے احساس تیرے ہونے کا، دھوپ میں ہوتا ہے احساس تیرے ہونے کا، چھاؤں کر پاتی ہے محسوس نظارے تیرے. چھاؤں کر پاتی ہے محسوس نظارے تیرے. اور یوں تو ہر شخص نے واحد تجھے مانا پھر بھی، یوں تو ہر شخص نے واحد تجھے مانا پھر بھی، دنیا والوں نے کئی نام پکارے تیرے. کیا کہنے ہر شخص نے واحد تجھے مانا، یوں تو ہر شخص نے واحد تجھے مانا پھر بھی، دنیا والوں نے کئی نام پکارے تیرے. دنیا والوں نے کئی نام پکارے تیرے. بہت اچھا. دنیا والوں نے کئی نام پکارے تیرے. اور عمر بھر کرتا رہے کوئی ہزاروں سجدے، عمر بھر کرتا رہے کوئی ہزاروں سجدے، غیر ممکن کوئی احسان اتارے تیرے. کوئی ہزاروں عمر بھر کرتا رہے کوئی ہزاروں سجدے، غیر ممکن کوئی احسان اتارے تیرے، غیر ممکن کوئی احسان اتارے تیرے. عمر بھر کرتا رہے
गैर मुमकिन कोई एहसान उतारे तेरे, गैर मुमकिन और ठोकरें तेरी नाफरमानी से मिलती हैं, ठोकरें तेरी नाफरमानी से मिलती हैं हमें, फिर संभलने को भी मिलती हैं सहारे रूप उतारे तेरे। कोई भी आज तक आकार न देने पाया, यूं तो हर एक ने कई रूप उतारे तेरे। अब ये बदल के दो तीन शेर बेहतरीन हम शेर पढ़े बहुत अच्छा। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए बदल का मतलब हमारा फरमाए कि सभी की कुछ ना कुछ पहचान भी होना जरूरी है, सभी की कुछ ना कुछ पहचान भी होना जरूरी है, कहानी है तो फिर उन्वान भी होना जरूरी है। वाह। कहानी है तो फिर उन्वान भी होना जरूरी है। और बहुत से तजुर्बे इंसान को लाजिम हैं दुनिया में, बहुत से तजुर्बे लाजिम हैं दुनिया में, बहुत सी बातों से अनजान भी होना जरूरी है। क्या कहने, बहुत से तजुर्बे इंसान को लाजिम हैं दुनिया में, बहुत सी बातों से अनजान भी होना जरूरी है। क्या कहने, हमारी इजाजत तो नहीं देती, मगर मेहमान का सम्मान भी होना जरूरी है, मगर मेहमान का सम्मान भी होना जरूरी है। और मुझे डर है अंधेरों का कहीं आदी न हो जाऊं, मुझे डर है अंधेरों का कहीं आदी न हो जाऊं, मकामे कोई रोशनदान भी होना जरूरी है, अंधेरों का कोई कहीं आदी न हो जाऊं, मकामे कोई रोशनदान भी होना जरूरी है। और शेख फरमा की अगर बेइल्म हो तो डिग्रियां कागज के टुकड़े हैं, अगर बेइल्म हो तो डिग्रियां कागज के टुकड़े हैं, अगर हैं डिग्रियां तो ज्ञान भी होना जरूरी है। अगर बेइल्म हो तो डिग्रियां कागज के टुकड़े हैं, अगर हैं डिग्रियां तो ज्ञान भी होना जरूरी है, अगर हैं डिग्रियां तो ज्ञान भी होना जरूरी है। और हम अपने सर झुकाने की अदाएं भूल बैठे हैं, हम अपने सर झुकाने की अदाएं भूल बैठे हैं, किसी का थोड़ा सा एहसान भी होना जरूरी है, किसी का थोड़ा सा एहसान भी होना जरूरी है। और हमारे नाम से हमको पुकारा जाए महफिल में, हमारी इतनी तो पहचान भी होना चाहिए। बहुत अच्छा। हजरत गिरामी, अभी आपने सुरेंद्र कुमार नाथ साहब को समाप्त किया और मुशायरा बिल्कुल उरूज पर है, शबाब पर है और खुशबूदार होता चला जा रहा है। और ये इन अशार की खुशबू सिर्फ आजम फशूरी साहब के मकान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बेशुमार अदबी खित्तों में इस मुशायरों को सुना जा रहा है। मैं उन सभी हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज के इस मुशायरों को सुनने की जहमत फरमाई। हम मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुल वाहिद शाह साहब का और सलमान हसन साहब का कि जिन्होंने इस मुशायरे को लाइव और यूट्यूब चैनल पर डालने का एहतमाम किया है। मैं सदर जीवकार की इजाजत से मुशायरे को आगे ले चलता हूँ और अब मेरे दरमियान उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी अवार्डी शायर और अपने लहजे का मुमताज शायर जनाबे वारिस रफी साहब से गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जनाबे वारिस रफी। और इसके बाद मेरी फहरिस्त में दो मोहतरम शख्सियात, दो असातिज़ा में से जनाबे कैफ शेखुपुरी और सदर जीविकार और खास साहब को तो अगर आप सुनना चाहेंगे तो सदर मोहतरम की इजाजत से सबसे पहले मैं खालिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्हें अभी
آسی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. میری دلی خواہشات دلی آپ کے ساتھ ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں کہ اے خدا ایسی تو بادشاہی نہ دے, اے خدا ایسی تو بادشاہی نہ دے جسے اہمیت ایک سپاہی دے. اے خدا ایسی بادشاہی نہ دے جسے اہمیت ایک سپاہی نہ دے. دن بھی لگتا ہے ایسے, دن بھی لگتا ہے جیسے کہ تاریخ شب, دن بھی لگتا ہے جیسے کہ تاریخ شب, بادلوں کو اب ایسی سیاہی نہ دے, بادلوں کو اب ایسی سیاہی نہ دے. اور جذبہ حق پرستی ہے تجھ میں اگر, جذبہ حق پرستی ہے تجھ میں اگر, زر کے لالچ میں چھوٹی گواہی, جذبہ حق پرستی ہے تجھ میں اگر, زر کے لالچ میں چھوٹی گواہی دے, زر کے لالچ میں چھوٹی گواہی دے. اور حق جمہوریت میں رہے یہ خیال, حق جمہوریت میں رہے یہ خیال, شخص بد کو کبھی تخت شاہی نہ دے, شخص بد کو کبھی, حق جمہوریت میں رہے یہ خیال, شخص بد کو کبھی تخت شاہی نہ دے. حق پرستوں کے حق میں ہے بہتر یہی, حق پرستوں کے حق میں ہے بہتر یہی, منصفوں کو خدا کم نگاہی نہ دے. حق پرستوں کے حق میں ہے بہتر یہی, منصفوں کو خدا کم نگاہی نہ دے. اور یہ گرانی کی افتاد گاہ ہے سکھا, یہ گرانی کی افتاد کا ہے سدا, دعوتوں میں کوئی مرغ ماہی نہ دے, دعوتوں میں کوئی مرغ ماہی نہ دے, دعوتوں میں کوئی مرغ ماہی نہ دے. اور ایسے نغموں سے کر تو مزین فضا, ایسے نغموں سے کر تو مزین فضا, جو دنیا کو خوف تباہی نہ دے, جو دنیا کو خوف تباہی نہ دے. اور ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے, یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اپنی مخلوق پر کرم کر خدا, اپنی مخلوق پر کرم کر خدا, زلزلوں کی مسلسل تباہی نہ دے, زلزلوں کی مسلسل تباہی نہ دے, زلزلوں کی مسلسل تباہی نہ دے. اور ایک دوسرے قدر کے چند شعر پیش کرتا ہوں. شہر میں نہیں کوئی, شہر میں نہیں کوئی, فوقیت کے خانے میں کس کی شخصیت لکھوں, شخصیت کے خانے میں فوقیت کے خانے میں, فوقیت کے خانے میں کس کی شخصیت لکھوں. ڈگریاں تو لکھتی ہے علمیت کے خانے میں, کیا لکھے گی نسل نو تربیت کے خانے میں. خالی ہاتھ آئے ہیں, خالی ہاتھ جانا ہے, خالی ہاتھ آئے ہیں, خالی ہاتھ جانا ہے. میں نے کچھ نہیں لکھا حیثیت کے خانے میں, میں نے کچھ نہیں لکھا حیثیت کے خانے میں. اور شاعری کا فن ہی تو میں نے سیکھ رکھا ہے, اچھا شاعری کا فن ہی تو میں نے سیکھ رکھا ہے. اب یہی تو لکھنا ہے اہلیت کے خانے میں, اب یہی تو لکھنا ہے, اب یہی تو لکھنا اہلیت کے خانے میں. اور شعر دیکھیں غزل کا شعر کہ اس کا کوئی محرم ہے اور نہ ہم سفر کوئی, اس کا کوئی محرم ہے اور نہ ہم سفر کوئی. لفظ ہجر لکھ دینا زوجیت کے خانے میں, لفظ ہجر لکھ دینا زوجیت کے خانے میں. اس کا کوئی محرم ہے اور نہ ہم سفر کوئی, لفظ ہجر لکھ دینا زوجیت کے خانے میں, لفظ ہجر لکھ دینا زوجیت کے خانے میں. اور ایک سلسلے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ 7 پشتیں گزری ہیں غوث کی غلامی میں, 7 پشتیں گزری ہیں غوث کی غلامی میں. کیوں نہ قادری لکھوں کنیت کے خانے میں, کیوں نہ قادری لکھوں کنیت کے خانے میں. گاؤں گاؤں جھگڑے ہیں شہر شہر شروارس, گاؤں گاؤں جھگڑے ہیں شہر شہر شروارس. کوئی کیا لکھے گا اب خیریت کے خانے میں. حضرات محترم وارث رفیع صاحب نے بڑی خوبصورت اور بڑے نادر کلام سے ہم سبھی کو نوازا, اور اس نادر کلام کو سننے کے لیے
صرف ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ ابھی میرے پاس لسٹ آئی جس میں نظر علی صاحب بدایونی وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، منصور قادری صاحب بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ککرالہ میں جناب سہراب ککرالوی صاحب اپنے گھر پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ورنہ وہ بھی اس مشاعرے میں شرکت کرتے۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو اہمیت دیتے ہوئے فروغ اور زبان و ادب کو فروغ دیتے ہوئے آج کی اس فنکار اکیڈمی کی محفل کو نواز رہے ہیں اپنی داد و تحسین سے۔ اور احمد جوہر صاحب بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سالم چودھری صاحب اور سہارنپور سے بلال سہارنپوری آج کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر فنکار اکیڈمی کی اس مشاعرے کی حوصلہ افزائی گھر سے ہی کی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر توحید اختر صاحب کا، دہلی میں بیٹھ کر وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور جناب ڈاکٹر شاداب ذکی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، صحت مند رکھے، وہ بھی اپنے گھر سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں، تہہ دل سے مشکور ہوں فنکار اکیڈمی کی جانب سے، شعراء حضرات کی جانب سے جناب شاداب ذکی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ گھر بیٹھے ہی ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اب میری فہرست میں وہ ممتاز شخصیات دو باقی ہیں جن کے قدموں میں بیٹھ کر مجھ جیسے نااہل نے بیٹھنا سیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے قلم پکڑنا سکھایا ہے۔ میں ان کی صحبتوں میں رہ کر ادبی محفلوں میں شرکت کرنا سیکھا ہوں، اور وہ شخصیات جناب شخصیت میں ان میں سے ایک شخصیت ہمارے درمیان جناب کیف شیخ پوری صاحب کی ہے، مجھ سے سینئر اور میرے بڑے محترم۔ میں ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ کیف شیخ پوری صاحب اپنا کلام آپ سامعین کی حضور میں۔ ایک بات میں عرض کرنا رہ گیا کہ اتنے خوبصورت مائک کا انتظام جو ہے وہ میرا ایک بچہ ہے محلے پڑوس کا، وہ مجھ سے بڑا مانوس ہے، اس نے اس مائک کا انتظام کیا ہے، اس کا نام ہے انس۔ انس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ اس سے تعلیم سے نوازے اور ہمیشہ سلامت رکھے۔ انس نے آج کے اس خوبصورت مائک کا انتظام کیا ہے، اس کے والد مائک کا کام کرتے ہیں۔ ہم سب کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ یہ خالد ندیم صاحب کی محبت خاکساری ہے، انکساری ہے، ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، جو بھی سمجھ لیجیے، انکساری ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم کی محبت ہے بات میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر کہ لوگ اپنے ہی جب بے وفا ہو گئے، لوگ اپنے ہی جب بے وفا ہو گئے، زیست کے رات دن بے مزہ ہو گئے، زیست کے رات دن بے مزہ ہو گئے، اور حق کے ایوان سب بے صدا ہو گئے، حق کے ایوان سب بے صدا ہو گئے، راہ جن آج کل رہنما ہو گئے، راہ جن آج کل رہنما ہو گئے۔ اور اس کے لیے دو چار مسئلے پڑے ہیں، شیر ادب بہت عمدہ، بہت یہ پتھروں پر سنہری کرن کیا پڑی، پتھروں پہ سنہری کرن کیا پڑی، یہ سمجھنے لگے آئینہ ہو گئے، پتھروں پر سنہری کرن کیا پڑی، واہ واہ واہ، آئینہ ہو گئے، یہ سمجھنے لگے آئینہ ہو گئے، اور ہم سے تاریخ کے شہر آباد ہیں، ہم سے تاریخ کے شہر آباد ہیں، کے شہر آباد ہیں، یہ نہ سمجھے کوئی ہم فنا ہو گئے، ہم سے تاریخ کے بڑے شہر آباد ہیں، یہ نہ سمجھے کوئی ہم فنا ہو گئے، یہ نہ سمجھے کوئی ہم فنا ہو گئے۔ اور دو تین شعر اور دیکھ لیں اس کے بعد کہ جی رہے ہیں اس طرح بھی لوگ اس سنسار میں، جی رہے ہیں اس طرح بھی لوگ اس سنسار میں، زندگی فٹ پاتھ پر ہے آبرو بازار، زندگی فٹ پاتھ پر ہے آبرو
बाजार में और शेर देखे के रुख बदलते ही हवा का आसमां छूने लगे, रुख बदलते ही हवा का अरे आसमां छूने लगे, खाक के जर्रे जो रहते थे कभी पैदा नहीं, रुख बदलते ही हवा का आसमां छूने लगे, रुख बदलते ही हवा का आसमां छूने लगे, खाक के जर्रे जो रहते थे कभी पैदार में, खाक के जर्रे जो रहते थे कभी पैदार में, और छोड़ जाए नक्श जो हर पल गए सांस पर, छोड़ जाए नक्श जो हर पल गए सांस पर। अब कैफ इतना जोर होना चाहिए अशार, छोड़ जाए नक्श जो हर पल गए सांस पर, कैफ इतना जोर होना चाहिए अशार पर, कैफ इतना जोर होना चाहिए अशार में। और एक कदर की चंद अशार आप लोग माने अर्ज करता हूँ मतलब कि नजर में चेहरे माजी अगर हुजूर रहे, ये सारे जो अशार है सारे एहसासात, ये एहसासात है, शायरी नहीं है ये हमने एहसास किया है, हमने इसको झेला है। जो अभी मैं 3-4 शेर सुना उसको भी हमने देखा है इतनी जिंदगी में, और उससे रूबरू भी हुए कि नजर में चेहरा है माजी अगर हुजूर रहे तो ये घमंड रहे और न ये गुरूर रहे। नजर में चेहरे माजी अगर हुजूर रहे तो ये घमंड रहे और न ये गुरूर रहे, तो ये घमंड रहे और न ये गुरूर रहे। और बहुत करीब थे भाई से फिर भी दूर रहे, बहुत करीब थे भाई से अरे फिर भी दूर रहे, हम अपनी अपनी अना के नशे में चूर रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत करीब थे, बहुत करीब थे भाई से अरे फिर भी दूर रहे, हम अपनी अपनी अना के नशे में चूर रहे, बहुत हम अपनी अपनी अना के नशे में चूर रहे। और ये शेर पढ़ता हूँ कि अपने बनाइयों की तरफ से जी अता, और चल भी रहा है कि हम अपनी अपनी अना के नशे में चूर रहे, कि हमारे शहर का पत्थर उठा के ले जाओ। बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह वाह, अच्छा है कि हमारे शहर का अरे पत्थर उठा के ले जाओ, तुम्हारे घर में भी इल्म और अदब का नूर रहे। नूर है, वाह 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 वाह, हमारे शहर का अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारे शहर का पत्थर उठा के ले जाओ, तुम्हारे घर में भी इल्म और अदब का नूर रहे। क्या कहने को, तुम्हारे घर में भी इल्म और अदब का नूर रहे, तुम्हारे घर में भी इल्म और अदब का नूर रहे। और हमारा जिक्र ही क्या, हमारे दौर के पत्थर भी बाशऊर रहे, और उसे दिखाता है तू क्या ये भीग के मोती। सूर साहब बहुत अच्छा, हमें दिखाता है तू क्या ये भीग के मोती, कि जिसके ताज में नादान कोहे नूर रहे। वाह 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 वाह, हमें दिखाता है तू क्या ये भीग के मोती, कि जिसके ताज में नादान कोहे नूर रहे, जिसके ताज में नादान कोहे नूर रहे। और निजाम दहर में इकाई नेका पत्थर से फिर कहता हूँ ये एहसास है कि इकाई निजाम दहर में अरे इकाई नेका पत्थर से कोई दौड़ मगर फासला जरूर रहता है। वाह वाह, निजाम दहर में इकाई नेका पत्थर से वो कोई दौड़ मगर फासला जरूर रहे। बहुत उम्दा, और मेरे ख्याल से ये कैफ हो नहीं सकता, मेरे ख्याल से ये कैफ हो नहीं सकता, बशर हो और गमे जिंदगी से दूर रहे। वाह मेरे ख्याल से ये कैफ हो नहीं सकता, बशर हो और गमे जिंदगी से। वाह वाह, हजरात मैं आप लोगों को
آج کے اس مشاعرے کے منعقد کرنے کے لیے اس کے روح رواں جناب خالد ندیم صاحب کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے یہ مشاعرہ آغاز کیا، مشاعرے کا انعقاد کیا، اور آدم فشوری صاحب جنہوں نے اپنی علالت کے باوجود اس خوبصورت محفل کو منعقد کیا، میں ان دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب یہ مشاعرہ اپنی آخری منزل میں ہے۔ صدر محترم سے پہلے میں آج اس مشاعرے کے روح رواں جناب خالد ندیم صاحب جو فنکار اکیڈمی کے صدر ہیں اور ادب کی بڑی خدمات کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس خطے کے ساتھ ان کو دعوت سخن دوں گا کہ شاعروں کا تو پیار ہے خالد، شاعروں کا تو پیار ہے خالد، اپنے اسعد کا یار ہے خالد، شاعروں کا تو پیار ہے خالد، اپنے اسعد کا یار ہے خالد، دو تو سب کا پیام کا شاگرد، شاعری بے نثار ہے خالد۔ آئیے جناب خالد ندیم حضرات گرامی، میں سب سے پہلے آپ سب کا مشکور و ممنون اس لیے ہوں کہ آپ نے اتوار کا چھٹی کا دن قربان کر کے ہم لوگوں کو دیا اور آج کے اس مشاعرے کو کامیاب بنایا۔ کامیاب بنانے میں ہمارے امی بھائی ہیں، صبور صاحب ہیں، منظر بھائی ہیں، اور ہمارے سلیم بھائی ہیں، بالخصوص ہمارے صدر ذی وقار محترم انور عالم صاحب، فیروز ظفر صاحب، یہ تمام لوگ ایسے ہیں کہ جو شہر کے باوقار سماعتیں ہیں، اور یہ لوگ جس مشاعرے میں یا جس ادبی محفل میں شریک ہو جائیں تو وہ محفل اپنی معراج کو پہنچا کرتی ہے۔ حضرات، زیادہ تمہید نہیں، میں شکر گزار ہوں عبدالواحد شاہ صاحب کا، جناب سلمان حسن صاحب کا، کہ ان لوگوں نے نئی ٹیکنالوجی سے ہمکنار کر کے ہمارے اس مشاعرے کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچا دیا، اور ہماری آواز ہندوستان کے بے شمار جگہوں پر دیکھی اور سنی جا رہی ہے۔ اب ہم پرانے خیال کے اور پرانی ذہن کے ان مرمری لبوں کی صدا کون لے گیا، پتھر سے بولنے کی ادا کون لے گیا، پتھر سے بولنے کی ادا کون لے گیا، اور چپ چاپ لکھ کے میری غزل کو سن کے ہوا کون مہربان، میری غزل کو سن کے ہوا کون مہربان، چپ چاپ لکھ کے میرا پتہ کون لے گیا، چپ چاپ لکھ کے میرا پتہ کون لے گیا، چپ چاپ لکھ کے میرا پتہ کون لے گیا۔ ایک مطلب مجھے یاد آیا کہ دیکھیں کہ کون راضی ہے کون برہم ہے، کون راضی ہے کون برہم ہے، یہ سمجھنے کو زندگی کم ہے، یہ سمجھنے کو زندگی کم ہے، کون راضی ہے کون برہم ہے، یہ سمجھنے کو زندگی کم ہے، اور میں نے خودداریاں نہیں چھوڑی، میں نے خودداریاں نہیں چھوڑی، احتراماً میری جبیں خم ہے، احتراماً میں نے خودداریاں نہیں چھوڑی، احتراماً میری جبیں خم ہے، احتراماً میری جبیں خم ہے۔ کچھ یاد آتے ہیں ادھر ادھر سے سناتا ہوں، اس کے بعد ایک مسلسل غزل پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا کہ سر پہ جس کے ردا نہیں ہوتی، سر پہ جس کے ردا نہیں ہوتی، وہ زمین پارسا نہیں ہوتی، وہ زمین پارسا نہیں ہوتی، اور نم تو ہوتی ہے آنکھ بادل کی، نم تو ہوتی ہے آنکھ بادل کی، آپ دیدہ ہوا نہیں ہوتی، آپ دیدہ ہوا نہیں ہوتی۔ اور ایک غزل کے چہرے کچھ تھوڑی سی کلاسیکل ہے، ملاحظہ فرمائے کہ چہرے خوب بنا زلف گرہ گیر بنا، چہرے خوب بنا زلف گرہ گیر بنا، اے مصور میرے محبوب کی تصویر بنا، اے مصور میرے محبوب کی تصویر بنا، اے خدا سب کا بھلا کر کے بھلا کر دینا، اے خدا سب کا، اندر سے بھی یاد آ رہی ہے کہ اے خدا
سب کا بھلا کر کے بھلا کر میرا، اے خدا سب کا بھلا کر کے بھلا کر میرا، سب کی تقدیر بنا کر میری تقدیر، سب کی تقدیر بنا کر میری تقدیر، اے خدا سب کا بھلا کر کے بھلا کر میرا، سب کی تقدیر بنا کر میری تقدیر بنا، سب کی تقدیر بنا کر میری تقدیر بنا، اور خدمت خلق کے جذبات سے خالی بنا، خدمت خلق اعظم بھائی داد نہیں دے رہے تو پیچھے سے داد دیں تو اچھا نہیں یہ خدمت خلق کے جذبات سے خالی نہ رہا، خدمت خلق کے جذبات سے خالی نہ رہا، سوکھ کر گر بھی گیا پیڑ تو شہتیر بنا، سوکھ کر گر بھی گیا پیڑ تو شہتیر بنا، خدمت خلق کے جذبات سے خالی نہ رہا، سوکھ کر گر بھی گیا پیڑ تو شہتیر بنا۔ اور دیکھیں کچھ غزل کے شعر نہیں دیکھ لیں کہ چھوٹی بھائی غزل میں ملاحظہ کریں کہ جو مشہور زمانہ ہو گئی ہے، جو مشہور زمانہ ہو گئی ہے، وہی پگڑی نشانہ ہو گئی، وہی پگڑی نشانہ ہو گئی، جو مشہور زمانہ ہو گئی ہے، وہی پگڑی نشانہ ہو گئی ہے، اور تبسم کی کتابیں کیا پڑھی ہیں، حضور دیکھیں کہ تبسم کی کتابیں کیا پڑھی ہیں، طبیعت شاعرانہ ہو گئی، طبیعت شاعرانہ ہو گئی ہے، تبسم کی کتابیں کیا پڑھی ہیں، طبیعت شاعرانہ ہو گئی ہے، اور لبے اب دیکھو وہ اصل میں ڈائری میں پرسنل دے دوں آپ کو، اس کا آپ کہ تبسم کی کتابیں کیا پڑھی ہے، طبیعت شاعرانہ ہو گئی ہے۔ سبور صاحب کی بڑی اچھی داد ملی ایک داد کی بھی داد ہے، تبسم کی کتابیں کیا پڑھی ہیں، طبیعت شاعرانہ ہو گئی ہے، اور لبے اظہار پر تالے لبے اظہار پر کیفیت کا شعر ملاحظہ فرمائے کہ لبے اظہار پر تالے پڑے ہیں، حویلی قید خانہ ہو گئی، حویلی قید خانہ ہو گئی ہے، لبے اظہار پر تالے لگے ہیں، حویلی قید خانہ ہو گئی ہے، اور ہمارے جیب و دامہ کیا پھٹے ہیں، ہمارے جیب و دامہ کیا پھٹے ہیں، خبر خانہ بخانہ ہو گئی ہے، خبر خانہ ہمارے جیب و دامہ کیا پھٹے ہیں، ہمارے جیب و دامہ کیا پھٹے ہیں، خبر خانہ بخانہ ہو گئی ہے، خبر خانہ بخانہ ہو گئی ہے، اور تیرے لطف و کرم سے زندگانی، تیرے لطف و کرم سے زندگانی غموں کا آستانہ ہو گئی، غموں کا آستانہ ہو گئی۔ نواز بہت بہت کرم، محترم فیروز صاحب کی داد مجھے ملی، میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ نئے خاکے بناتی ہے مسلسل، یہ سمجھ کہ نئے مسلمہ دیکھیں کہ نظر نئے خاکے بناتی ہے مسلسل، نئے خاکے بناتی ہے مسلسل، نظر بھی کارخانہ ہو گئی ہے، نظر بھی کارخانہ، نئے خاکے بناتی ہے مسلسل، نظر بھی کارخانہ ہو گئی ہے، اور مزاجوں میں ابھی تک ہے اسیری، مزاجوں میں ابھی تک ہے اسیری، رہائی ہم نے مانا ہو گئی، رہائی یہ مزاجوں میں ابھی تک ہے اسیری، رہائی ہم نے مانا ہو گئی ہے، اور ہمارے دل کی بستی کو نہ دیکھا، ہمارے دل کی بستی کو نہ دیکھا، جو
जख्मों का ठिकाना हो गई, जो जख्मों का ठिकाना हो गई, जो जख्मों का ठिकाना, बस इतना ही काफी है। अच्छा, तबस्सुम की किताबें क्या पढ़ी हैं, तबस्सुम की किताबें क्या पढ़ी हैं, तबीयत शायराना हो गई। हारिस भाई इसी वजह से क्या कि जब भी देखा है तुझे आलम नो देखा है, मलाला कहना हुआ तेरी शनाख्त का। हज़रत गिरामी, बड़ी कामयाबी के साथ हम इस मंजिल पर पहुंचे हैं। आज का बहुत ही कामयाब मुशायरा रहा और अब मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ आबरूए गज़ल जानशीन रौनक हज़रत फिरोज जफर साहब की खिदमत आली वक़ार में हाजिर हूँ और इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ। हज़रात, ये यादगार मुलाकातें और मोहब्बतें मेरे लिए पेश की सरमाया मैं बानी मशायरा और मुंतज़मीन मशायरा दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक दुआया गज़ल पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद इजाज़त होगी तो चंद मुतफ़र्रिक़ कि दुआये कही कि तारे न चांद दे न मुझे आसमान दे, तारे न चांद दे न मुझे आसमान दे, मैं जल रहा हूँ अपने करम मुझ पे तान दे। तारे न चांद दे न मुझे आसमान दे, मैं जल रहा हूँ अब्रे करम मुझ पे तान दे। या रब बहाले खस्ता मैं खुश हूँ ये सोच कर, या रब बहाले खस्ता मैं खुश हूँ ये सोच कर, मुफलिस नहीं जो सब्र करे इम्तिहान दे। या रब बहाले खस्ता मैं खुश हूँ ये सोच कर, मुफलिस नहीं जो सब्र करे इम्तिहान दे। और उस आशिक़े रसूल के कुर्बान जाइए, उस आशिक़े रसूल के कुर्बान जाइए, बेटी को जो जहेज न देकर कुरान दे, बेटी को जो जहेज न देकर कुरान दे। और अर्ज़ किया था कि बख्शिश तेरी सिफत है फकीरी मेरा मिजाज, बख्शिश तेरी सिफत है फकीरी मेरा मिजाज, दे जो भी मुझ फकीर को शाया की शान दे। बख्शिश तेरी सिफत है फकीरी मेरा मिजाज, दे जो भी मुझ फकीर को शाया में शान दे। और जो घर में बेच रहा उजाले में ला उन्हें, जो घर है बेच रहा उजाले में ला उन्हें, जो धूप में पड़े हैं उन्हें साए बांध दे। जो बेच रहा, जो घर है बेच रहा उजाले में ला उन्हें, जो धूप में पड़े हैं उन्हें साए बांध दे। और टूटे परों को हिम्मते परवास के बस, कि टूटे परों को हिम्मते परवास के बस, तुम देना है कुछ तो खाक नशी आसमान दे, देना है कुछ तो खाक नशी आसमान दे। टूटे परों को हिम्मते परवास के बस, देना है कुछ तो खाक नशी आसमान दे। और दिल ऐसा कर अता कि तकब्बुर की बू ना आए, दिल ऐसा कर अता कि तकब्बुर की बू ना आए, देना है कुछ तो खाक नशी आसमान दे। और दिल ऐसा कर अता कि तकब्बुर की बू ना आए। या रब जो हक नबात हो ऐसी ज़बान दे, या रब जो हक नबात हो ऐसी ज़बान दे। और बाग़े जहां में सुरखुओ सरफराज रख, कि बाग़े जहां में सुरखुओ सरफराज रख, औलाद को मेरी सिफ़ते ज़ाफ़रान, औलाद को मेरी बाग़े जहां में सुरखुओ सरफराज रख, इनायत बाग़े जहां में सुरखुओ सरफराज रख, औलाद को मेरी
صفت زعفران دے بہت عمدہ۔ جو حق سے پھر گیا ہے، یہ شعر فرمائیے گا کہ جو حق سے پھر گیا ہے وہ سید نہ دے مجھے، جو حق سے پھر گیا ہے وہ سید نہ دے مجھے، جو حق کا ترجمان ہو ایسا پٹھان دے، جو حق سے پھر گیا جو حق سے پھر گیا ہو وہ سید نہ دے مجھے، جو حق کا ترجمان ہو ایسا پٹھان دے، یا رب ایک التجا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، یا رب ایک التجا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، کم درد کے نہ ہاتھ میں تیر و کمان دے، یا رب ایک التجا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، کم درد کے نہ ہاتھ میں تیر و کمان دے، کم درد کے نہ ہاتھ میں تیر و کمان دے۔ اور جنگ سے ہماری اب آپ کا ہر شعر جو ہے وہ امین چاہتا ہے، صادق ہے، وہ سید والے شعر پہ آپ کا ہر شعر آمین چاہتا ہے، ہر شعر والا آمین۔ ویرول بھائی پڑھیو وہ شعر، سید والے ایک ہی آدمی ہے بس، سب سید احمد خان، سید میاں خان میاں، ہاں یہ یاد ہے، ایشیا میں تو دوسری مثال ہے ہی نہیں۔ جو حق سے پھر گیا ہے وہ سید نہ دے مجھے، جو حق کا ترجمان ہوا ایسا پٹھان دے۔ جی جی اللہ کہ عمر کے ڈھلتے ہوئے موسم میں کوئے یار سے، عمر کے ڈھلتے ہوئے موسم میں کوئے یار سے، جب بھی گزرے یہ دعا مانگی جوانی چاہیے، عمر کے ڈھلتے ہوئے موسم میں کوئے یار سے، جب بھی گزرے یہ دعا مانگی جوانی چاہیے، اور دیکھ کر رویاں بدن تنگ آ چکی ہے چشم شوق، دیکھ کر رویاں بدن تنگ آ چکی ہے چشم شوق، ہو نئے چہرے مگر جلوت پرانی چاہیے، ہو نئے چہرے مگر جلوت پرانی چاہیے، اور آنکھ میں آنسو بہت ہیں بول اے نہر فرات، آنکھ میں آنسو بہت ہیں بول اے نہر فرات، مانگ لے تو آج تجھ کو جتنا پانی چاہیے، ہاں کیا کہنے کا تجھ کو جتنا پانی چاہیے، اور زاہدوں رندوں سے نفرت بادہ نوشی سے پرہیز، زاہدوں رندوں سے نفرت بادہ نوشی سے پرہیز، اور اس پر شرط یہ رتبی سہانی چاہیے، اور اس پر شرط رتبی سہانی چاہیے، اور اس پر شرط یہ رتبی سہانی چاہیے۔ کیا کہنے کا اور عرض کرتا ہوں ملازم فرمائیے کہ اب اعتبار عہد وفا کر کے دیکھیے، اب اعتبار عہد وفا کر کے دیکھیے، ہے عشق گر خطا تو خطا کر کے دیکھیے، واہ اب اعتبار عہد وفا کر کے دیکھیے، ہے عشق اگر خطا تو خطا کر کے دیکھیے، آئے گی گھر میں آپ کے امداد غیب سے، شیخ یہ نہیں مطلب پڑھا کہ آئے گی گھر میں آپ کے امداد غیب سے، حق میں پڑوسیوں کے دعا کرتے دیکھیے، حق میں پڑوسیوں کے دعا کر کے دیکھیے، اور خوشبو تمہاری یاد کی جب دل میں بس گئی، خوشبو تمہاری یاد کی جب دل میں بس گئی، کچھ دیر کو تو دل بھی پیمبر سا ہو گیا، خوشبو تمہاری یاد کی جب دل میں بس گئی، کچھ دیر کو تو دل بھی پیمبر سا ہو گیا، خاموش سن رہا تھا میں ظالم کی گفتگو، کیا خاموش سن رہا تھا میں ظالم کی گفتگو، جب بولنے لگا تو وہ پتھر سا ہو گیا، خاموش سن رہا تھا میں ظالم کی گفتگو، جب بولنے لگا تو وہ پتھر سا ہو گیا۔ خالد بھائی جی 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 اللہ مطلب میں اس میں خاص طور سے آپ کو پیش کر رہا جی ہوں جی کہ کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ، کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ ہے، کوئی اس محبت سے کہاں ہم سے ملا ہے، کوئی شکوہ نہ شکایت کیا نازک خیالی ہے، محبت سے کہاں
मिला है कोई, इस मोहब्बत से कोई शिकवा न शिकायत न मिला है कोई, बहुत अच्छा। इस मोहब्बत से कहाँ हमसे मिला है कोई, और दफतन आह की आवाज कहाँ से आई, दफतन आह की आवाज कहाँ से आई, ऐसा लगता है कि जिंदा में हंसा है कोई, ऐसा लगता है कि जिंदा में हंसा है कोई, कुछ अजब रंग में आई है कि फसले गुल का, कुछ अजब रंग में आई है कि फसले गुल का, फसले गुल से ही पता पूछ रहा है, कुछ अजब रंग से आई है कि फसले गुल का, फसले गुल से ही पता पूछ रहा है कोई। और एक शेर एक गजल का ये भी है कि उम्र तेरी कितनी बाकी है शबे फुरकत अभी, उम्र तेरी कितनी बाकी है शबे फुरकत अभी, खुलने वाला है दरीचा फैसला हो जाएगा। वाह 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 वाह। फनकार एकेडमी बदायूं के और हमारे आदम मशहूरी भाई की जानिब से तमाम शोरा हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फैसल कादरी को नौर से देख रहे हैं आपका मुशायरा, और सिराज हुसैन साहब, अहमद जौहर साहब, आमिर गाजी साहब और मोहम्मद जुनैद खान साहब, वसीम लियाई साहब आज के इस मुशायरे को लाइव देख रहे हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला उन्हें सबको सलामत रखे, और तमाम हजरात का शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे सुरूर भाई तशरीफ फरमा है, वो थोड़े तासुरात आज के इस मुशायरे के ताल्लुक से, अदब के ताल्लुक से बयान करें। वो अंग्रेजी अदब से वाबस्ता है, हम उर्दू अदब से वाबस्ता है, तो अदब दोस्त होने के नाते